ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارا شو صبح ہدایت آج اس کو آپ اور ہم مل کر چلاتے ہیں اور اس کو دلچسپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, اور ہم کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد, میں نے کہا ابھی پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا. جی بالکل. اور آپ نے کہا تھا کہ پہلے حصے میں تھوڑی سی خبریں بھی کر سکتے ہیں. میں زرداری صاحب کی طرف سے چاہتا ہوں کہ 17 شوگر ملے ہیں انہوں نے جب وہ صدر تھے. خدا کا خوف ہونا چاہیے. ملک نقصان میں جا رہا ہے اور ذاتی طور پر ترقی کر رہے ہیں. اور جتنے سیاستدان ہیں, اگر پنجاب میں آ جائے تو جو نواز شریف رام برادران ہیں, ان کی دیکھو ملنے اور یہ ساری چیزیں جو لوہے کی, وہ ان کا کاروبار. سندھ میں چل جائیں تو 17 ملے جو آدمی, وہ انہی کی پارٹی کے جو مرزا صاحب ہیں, جو ذوالفقار مرزا نے بتایا کہ میری 2 ملیں تھیں, ایک کس نے اور لے لی. تو اس سے جب پوچھا گیا کہ وہ کیوں لے لی, کہتے اس کو زیادہ ضرورت تھی. ارے خدا کے بندے, جس کے پاس پہلے 16 ہے تو 17 کی ضرورت تھی اسے. اور جو صدر جو ملک کا ہو تو باپ تو ہوتا ہے, وہ اپنی اولاد کو پورے گھر کے کنبے کو ساتھ لے کے چلتا ہے. ایک روحانی باپ ہوتا ہے ملک کا جو صدر ہے. تو یہ کتنا ظلم کی انتہا ہے کہ ایسے کوئی غربت ہے, یہ کمی ہے, کوئی ملک گھاٹے میں جا رہا ہے, قرضے پہ قرضہ لے رہے ہیں IMF سے, اور یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں. کبھی اپنے گھر کو نقصان ہی انہوں نے کیا. بھائی یہی چیز ہمارے ٹاپک کی طرف جائے گی کہ یہ سیاست جو کر رہے ہیں اس میں دین کہاں ہے, دین کہاں ہے, اس میں مذہب کہاں ہے, اس میں اسلام کہاں نظر آ رہا ہے. یہ تو بالکل. اس لیے میں جو آج چاند کلام کا جو اشعار پیش کرنے جا رہا ہوں, گناہوں سے بھری دنیا میں پیدا کر دیا مجھے کو میرے خالق میرے مالک, یہ کیسا گھر دیا مجھ کو, گناہوں سے بھری دنیا میں پیدا کر دیا مجھے کو. تقدس کی تڑپ دل میں تو آنکھوں میں حیا رکھے, مگر ان خواہشوں کے ساتھ دامن کر دیا مجھے کو. انہیں ازداد میں گر زندگی میری گزرنی تھی, نہ کیوں ایک عقل و دانائی سے خالی کر دیا مجھے کو. لڑکنا ہی تھا قسمت نے تو بے ہوشی بھی دی ہوتی, نہ احساس وفا رہتا نہ پاس آشنا رہتا. میں صفا بھائی یہی کہنا چاہوں گا, یا تو ہمیں پیدا کر کے ملک پاکستان میں ایسے لوگوں کے ساتھ جو ظلم تو کر لیتے لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے. ہم بھی انسان, احساس تو ہوتا ہے کہ جو ظلم کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا ہے. اور سب سے زیادہ یہ اپنے آپ کو جو دینی کہتے ہیں, اگر 21ویں ترمیم ہونے لگی تو اس وقت بھی یہ منافقت کے بعد سب سے پہلے انہوں نے آ کر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بہت قرآن سمجھتے ہیں, داڑیاں بھی اتنی بڑی رکھی ہیں, کہاں گیا انصاف, کہاں گیا وہ حق. اور اگر 22ویں ترمیم بننے لگی تو ادھر بھی یہ مولانا سب سے آگے آئے ہیں. آپ دیکھیں, سب سے پہلے تو میرا خیال ہے جو انہوں نے فوجیوں نے یہ قانون بنایا ہے, جو سپورٹ بھی کرے گا نا دہشت گردوں کو, اس کو بھی اسی کٹارے میں پھانسی میں لائیں گے. بہت اچھی بات ہے, ان سے گند سے ملک صاف ہو. خدا حافظ. جی بہت شکریہ آپ کا, خدا حافظ. جی بالکل, آج کا ہمارا ٹاپک ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہر شعبہ زندگی میں بشمول سیاسی, ریاستی, معاشی اور معاشرتی امور کے بارے میں باقاعدہ جو اصول ہیں وہ اسلام نے مرتب کیے ہیں. اور لیکن ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے, ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے, ہمیں اس بات پہ فورس کیا جا رہا ہے کہ ہم دین کو, مذہب کو اپنی ذاتی زندگیوں تک محدود رکھیں. کیوں ہم اپنی ذاتی زندگیوں تک مذہب کو محدود رکھیں؟
کیوں نہیں اس ہماری زندگی کے ہر لائحہ عمل پہ جو ہے وہ مذہب کا اثر ہونا چاہیے. اور جب قوموں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیاست، ان کے سیاستدان، ان کے حکمرانوں کے اندر سے دین نکال دیا جاتا ہے تو پھر اس کا وہ حال ہوتا ہے جو آج پاکستان کا حال ہے، جو کہ سو کالڈ نام نہاد جو وہاں پہ دینی لوگ پائے جاتے ہیں اور حکمران جماعتوں میں آتے ہیں اور پھر سیٹیں حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد آ کر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام نافذ کر رہے ہیں. کبھی اس اسلام کی صحیح پکچر وہ کبھی بھی آپ کو نہیں دکھاتے ہیں. تو جی ایک کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جی ظفر بھائی آپ کو بھی السلام. جی جناب علی السلام علیکم. سب سے پہلے تو بھائی میں آج آپ سے ایک فرمائش بھی کروں گا. جی. اور میرے خیال میں میرے سے پہلے بھی میرے کسی بھائی نے یہ فرمائش کر دی ہوئی ہے. جی جی. تو آج ہم نے آپ سے سننا ہے. جی بالکل میں ضرور آپ صاحب کا خطبہ سننا. جی جی جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ٹاپک ہے جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جی بہت پیارا بہت خوبصورت ٹاپک ہے. آج تو مزہ آئے گا بات کرنے کا بھی. کیجیے اگر ٹائم دیا آپ نے تو. نہیں کیوں نہیں، آپ کے پاس آج آپ کے پاس کھلا ٹائم. تو یہ ہے کہ جس دین کی آپ بات کرتے ہیں نا، جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا، جس شخصیت کے ذریعے بھیجا، وہ رحمت العالمین کا خطاب بھی لے کے آئے تھے، صادق اور امین بھی کہلائے تھے. اور کافر ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے. تو یہ دین وہ تھا. اور جو سیاست اس وقت بھی ہوتی تھی ان کی زندگی میں، پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مسجد میں ہوتی تھی. وہاں پہ ہر آدمی جاتا تھا، اپنے مسائل بیان کرتا تھا اور وہ حل ہوتے تھے، پورا انصاف ملتا تھا. لیکن پاک رسول کے بعد پھر یہ سیاہ دین جو ہے یہ ایک ایسی بد نظری کی نظر ہوا کہ جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ دین دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک دین وہ تھا جو آل محمد نے اپنایا اور آل محمد نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. وہ دین تھا جو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا اپنی وراثت میں بھی، اور جو اللہ نے انہیں بنا کے بھیجا تھا وہی دین انہوں نے آگے لے کے چلایا. اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی. لیکن پاک رسول کے بعد جب یہ دین دو حصوں میں تقسیم ہوا تو دوسرا دین ایک ایسا آ گیا جو سفیانی دین تھا، جس میں پھر ایسی باتیں آپ کو نظر آئیں کہ وہ دین اور پاک رسول کے دین میں زمین آسمان کا فرق آ گیا تھا. ایک طرف تو صرف چنگیزی تھی، وہ چنگیزی کے ثبوت آپ کو مل گیا کہ کربلا کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر اس چنگیزی دین نے، پھر سیاست اور چنگیزی دین نے معاویہ کا دور بھی دکھا دیا. پھر اس سیاسی اور چنگیزی دین نے پھر خانہ کعبے میں منجنیقیں بھی گڑوا دی. پھر اس چنگیزی دین اور سیاست نے پھر مسجد نبوی میں گھوڑے بھی بندوا دیے. پھر اس چنگیزی دین کو چلتے چلتے پھر خانہ کعبے کی چھت پہ بیٹھ کے شرابیں بھی پلا دی. پھر اس چنگیزی دین نے قرآن کو نیزوں پہ بھی اٹھوا دیا. پھر اس چنگیزی سیاستی دین نے پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آج کے ساری باتیں پچھلی تاریخ جو کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، آج کے دور میں لے آئے. تو پھر یہ چنگیزی دین اس وقت آیا جب آپ کو داعش، القاعدہ، طالبان اور لشکر جنگوی اور اس جیسے دین نافذ کرنے والوں کے ساتھ واسطہ جب آپ کا پڑا تو آپ کو پتا چلا کہ اسلام کچھ اور چیز ہے، یہ دین، یہ سیاست، یہ چنگیزی کچھ اور چیز ہے. اسلام تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ہم نے، اس پہ تو ہم نے اللہ کو تو مان لیا، پاک رسول کو مان لیا. لیکن جب عمل کرنے کی باری آئی تو ہم نے اس چنگیزی دین کو جو داعش والے اور جو سعودی عرب سے پرموٹ ہو کے باہر آیا اس پہ عمل کرنے والوں کے ساتھ واسطہ پڑا. تو ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کا دین وہ ہے کہ جس میں آپ کو بھوکے بھی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شمار ہوگی آپ کی. اگر آپ کو بھوک بھی ہے تو بھوک میں بھی عبادت کریں گے تو عبادت میں شمار ہوگا. لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ تیل کی ڈالر اور تیل کی کمائی جو ساری تھی وہ ایک ایسے دین پہ استعمال کی گئی، ایسے دین پہ اس کو صرف کیا گیا کہ جو اپنے دین کی بربادی، اصل دین کی بربادی کے لیے استعمال ہوا، نہ کہ وہ دوسرے کسی کام آتی. اگر یہی کمائی، یہی دولت اگر فلاح کے لیے استعمال ہوتی تو یہی سیاست، یہی ہر چیز آپ کو اپنے دین میں اگر ملتی تو آج یہ دین چنگیزی نہ کہلاتا، یہ بلکہ یہ دین سیاست اور ایسا دین ہوتا ہے جس کو دنیا مانتی اور دنیا کہتی کہ واقعی یہ چیز ایسی تھی. لیکن جب چنگیزی آ گئے اوپر، جب چنگیزیوں نے جب مسجدیں چھوڑ دی، ممبر چھوڑ دیے
اور محلوں میں جانا شروع کر دیا اور محلات میں رہنا شروع کر دیا اور 7,000 کنال کے محلوں میں بیٹھ کے یہ بے انصاف کی باتیں کرنے شروع کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ختم ہوتا گیا، سیاست دینی جو اسلامی تھی وہ ختم ہوتی گئی، چنگیزی سیاست اور چنگیزی دین کو آگے پروموٹ کیا گیا، اور جس کی وجہ سے آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل بھی ہو رہا ہے اور بے پناہ خون بھی بہ رہا ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ڈالی جا رہی اور کسی قیمت پہ اس کو کسی قیمت پہ لایا ہی نہیں جا رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام دین وہ ہے جو پاک رسول کا تھا، جو آل محمد کا تھا، جو امام حسین علیہ السلام کا تھا، وہ دین پہ آج آ جاؤ تو چنگیزی کا نام تک نہیں ہوگا۔ لیکن جب یہ سارا راستہ چھوڑ دو اور سفیانی دین کی طرف جاؤ گے تو پھر یزیدیت ملے گی، پھر معاویت ملے گی، اور پھر اس میں جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کو قتل و غارت بھی ملے گی اور چنگیزی بھی ملے گی۔ اس کا اصل دین اصل سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ کوئی اور کالر تو نہیں جی؟ اور کال جی، آج موضوع جو ہے آج ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے، اس کو آپ پریشان نہ ہوئیے گا۔ صرف وہ چنگیزی جو ہے ان کی مثال کے طور پر وہ جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اپنے شعر میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ہم آپ سے بالکل تاریخ کے بہت پیچھے نہیں جا رہے، لیکن ہم وہ مثال کے طور پر کہ جیسے وہ چنگیزی دور تھا، ظلم اور بربریت کا دور تھا، اگر مطلب وہ دین سے اگر سیاست دین نہ ہوگا تو پھر یہی حال ہوگا جیسے کہ چنگیز وہ ان کی تاریخ میں جیسے ملتا ہے۔ تو آج کا جو صورتحال ہے، جیسے ہمارے محترم نقوی صاحب جو ہمیشہ ہم کال کرتے ہیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازتے ہیں، انہوں نے واقعی جو پوری تاریخ جو ہے اس کو ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا کہ وہاں سے پیچھے چلے جاؤ کئی سو سال تو کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا تھا، اور وہی اس کی بیانہی جو ہے وہ عکس جو ہے آج کے دور میں جو ہے وہ مل رہا ہے کہ ہم بالکل سیاست کو صرف سیاست ہی سمجھ کے کر رہے ہیں، کیونکہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ سیاست جو ہوتی ہے اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ تو جب دل نہیں ہوتا، جب سیاست کے سینے میں دل نہیں ہے تو پھر آگے کیا فیصلے ہوں گے اور کیا اس میں مثبت اقدامات کی ہوں گے یا کیے جائیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا حکمران جو کر رہا ہے اس کو جو پیچھے تاریخ ہے یقیناً وہ باخبر ہیں، لیکن اللہ جانے وہ اپنی جو اپنے مستقبل کو یا ہمارے مستقبل کو کیوں اس داؤ پہ لگا رہے ہیں اور اس طرف لے کے جا رہے ہیں جس طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو کوئی اور بات آپ کے پاس ہے تو کیجیے نا، میں اس کو انشاءاللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت فیصلہ نہیں کیا جاتا، وہ جو نہیں کرتے وہ لوگ ظالم کہلاتے ہیں، وہی فاسق ہیں، وہی کافر ہیں۔ قرآن پاک میں سود کا کاروبار کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ سود خور قیامت کے دن ایسے اٹھایا جائے گا جیسے شیطان نے اسے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص میں زندگی ہے، یعنی خون کے بدلے خون۔ ایک کال لے لیتے ہیں اور پھر باقی بات کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی ملیشیا سے دوبارہ آیا ہوں۔ جی بالکل، میں نے تھوڑی باتیں سنی ہے جی، مجھے بہت بڑی اچھی طرح یاد ہے، آپ کو بھی ظفر بھائی یاد ہوگا، ساڈے جنرل ضیاء الحق صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں 90 دن کے لیے آیا ہوں، 11 سال ہماری جان نے چھوڑی تھی۔ ابھی یہ جو سیاسی لوگ ہیں، نواز شریف نے، میں اپنی ذمہ داری سے ایک بات کر رہا ہوں، میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان، اس نے پہلے کچھ یہ پیسے پوسے دیے قاضی حسین احمد قبلہ کو، اللہ ان کو جنت نصیب کرے اگر اس قابل ہیں تو انہوں نے مینار پاکستان میں جلسہ کیا اور انہوں نے کہا کہ عورت کی حکومت شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کو پھر بی بی محترمہ شہید نے کچھ نہ کچھ دیا تو اس نے ادھر لیاقت باغ میں جلسہ کر کہہ دیا کہ کہیں کہیں آتا ہے کہ حکومت عورت کر سکتی ہے۔ جی تو بات یہ ہے کہ دین محمد محمد کو چلانا تو بڑی دور کی بات ہے، جو دین علی محمد پہ چلتے ہیں ان کو بھی گورنمنٹ جو بھی آتی ہے، زرداری صاحب ہے یا کوئی بھی ہے، اپنی کرسی کے پیچھے ہیں۔ کسی کو اہل تشیع جتنے ہی مسلمان ہیں وہ
कुर्बानी के बकरे बने हुए हैं। जैसे जिसका जी चाहता है वही बम फटा देता है, वही वो सारा कुछ कर लेता है, और फिर बदमाशों की तरह फिर वो बातें भी करते हैं। और ये देखो पीछे वजीर दाखिला हमारे ने कहा था, चौधरी निसार साहब ने, कि हम अब्दुल अजीज को पकड़कर एक दोबारा जंग शुरू नहीं करना शुरू करते। तो फिर हुकूमत भाई छोड़ दो, अगर तुम एक टेररिस्ट आदमियों का साथ देने वाला, बम ब्लास्ट करने वालों का साथ देने वाला और आर्मी को न मानने वाला, आर्मी तो पाकिस्तान की जान है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खुदा करे और मोहम्मद वाले मोहम्मद करे कि ऐसे बंदे के हाथ में हुकूमत आ जाए। अगर कोई मेरी गलती हो तो मुझे सुनने वाले लोग माफ करें, मलंग आदमी हूँ, बात तो मैंने सच्ची की है। ओके, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अगली कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं अली सैयद बात कर रहा हूँ रियाद से। जी जी, आप खुशामदीद कहते हैं, अर्ज कीजिए। बहुत ही आज का आपने मौजूद पर बहुत उम्दा रखा है। हकीकत की यही है, जैसे कि आपने भी फरमाया कि इस्लाम से है मुकम्मल जाते हैं आप। असल में मतलब सबसे बड़ा ये है कि जो इस्लाम में अच्छी बातें हैं वो दूसरों ने अपना ली हैं, और जो गलत चीजें हैं वो हमने अपना ली हैं, और ये समझिए कहते हैं कि भाई यही सब कुछ इस्लाम में है। अब जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है तो हमारे जो सियासतदान हैं उनको आप अब उसके बारे में तफसीलन बात करना तो ऐसे ही है, बिल्कुल फजूल है, क्योंकि उनका हालत क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी जिंदगी में मुलविस हैं। उनको हविस है पैसे की, किसी तरह से और दौलत आए, किसी तरह से और दौलत आए, उनको कोई मतलब नहीं है। मजहब से किसी चीज से मतलब नहीं है, कुछ भी होता है, बस उनकी सियासत चमकती रहे। उनके वो दुनियावी जिंदगी में इस तरह से गर्क हो चुके हैं कि अगर कोई एक मिल खोलता है तो सोचता है कि एक और मिल मेरा होना चाहिए, मेरा और ज्यादा आए। तो मुख्तलिफ जरिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब वो जरिए इस्तेमाल किए जाएंगे तो उसका असर यही होगा कि यकीनन इस्लाम जो कह रहा है उस पर तो अमल हो ही नहीं रहा। कुरान शरीफ की आवाजें आ रही हैं, तिलावत तो हो रही है, लेकिन उसके माने समझने की कोशिश कोई नहीं करता। नमाजें हो रही हैं, खूब अजानें भी हो रही हैं, मस्जिदें भी माशाल्लाह बड़ी, लेकिन क्या अमल पैदा होते हैं हम लोग? जो अब पाकिस्तान का हशर आप लोग के सामने है, किस कदर वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा हो रहा है, किस तरह से इमाम बागाओं में जो हालात हो रहे हैं और वहाँ पे जो शहीद किए गए हैं, उसके तो इनको चाहिए था कि फौरन इस्तीफा दे देते ये लोग, अगर जरा से भी इनमें थोड़ी सी भी खुदा से मोहब्बत का इजहार होता। लेकिन सब अपनी अपनी जगह पे जमे हुए हैं और सिर्फ मजम्मत कर देते हैं और उसके बाद खामोशी आते हैं और कोई सद्देबाद नजर नहीं आता। यही चंगेजी है। असल में जो आपने मौजूद रखा है चंगेजी का, वो यही है। सियासत में मजहब तो खत्म ही हो गया है, बिल्कुल सही, बस सिर्फ चंगेजी रह गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी, अगली कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा मैं मोहम्मद बुलंदर से बोल रहा हूँ। जी भाई यकूब साहब। जनाब मैं आपको और प्यारे जफर साहब को भी अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। और जनाब आप लोगों की मैं बातें सुना हूँ, हकीकत ये है कि दीन सियासत बहुत जरूरी है। दीन सियासत जो है ये दीन के बगैर बिल्कुल बेकार है, क्योंकि दीन का मतलब है रहने का तरीका। अल्लाह ताला के नबी ने हम लोगों को जो तरीका रहने और सहने का सिखाया है, ये सियासत इसके अंदर आ जाती है। जिस आदमी को रहने और सहने का तरीका ना हो उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। अल्लाह ताला हम लोगों को नबी की सीरत के ऊपर रहने का शौक हासिल करे कि हम अपने आप को नबी की सीरत लेकर चलते रहे तो दिन और दुनिया ये चलती रहेगी। सीरत नबी के बगैर
दुनिया और सास चलानी ये एक नाम की है और बेवकूफी है। इसी के साथ मैं जानना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया और आपका प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी टीम का भी अदब के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ और आप उन सबको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद याकूब भाई, हमेशा बहुत ही प्यार, बहुत मोहब्बत और बहुत खलूस के साथ शिरकत मतलब हमें बताते हैं, राय देते हैं अपनी सादगी में और अपनी अच्छी अच्छी बातों से हमें मुस्तफ़ीद करते हैं। तो बात आज हमारी हो रही है जब दीन जो है वो सियासत से अलहदा, सियासत जो है वो दीन से अलहदा हो जाए तो फिर वो सिर्फ चंगेज़ी रह जाती है। जब अल्लाह ताला ने हमें एक ज़ाब्ता हयात दे दिया, उसमें क्या सियासत शामिल नहीं है? उसमें यकीनन सियासत भी शामिल है। जब आपको एक मुआशी, समाजी, मुआशरती जितने भी पहलू हैं ज़िंदगियों के, उसमें दीन को जो है वो उसको वैलिड करने के लिए कहा गया है, उसको अप्लाई करने के लिए उस पर कहा गया है। मैं बात कर रही थी पहले कि जैसे फासिक कौन है? फासिक वो जिसने जो कुरान ने कहा उस पर अमल नहीं किया, वो फासिक है, वो जालिम है। और कसास की बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कसास में ज़िंदगी है, यानी खून के बदले खून। मगर हमें सबक पढ़ाया जाता है कि मौत की सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि यही नाम नहाद तहजीब याफ्ता दुनिया का रिवाज है। हमसे तवक्को की जाती है इस बात की कि हम अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन को रद्द करके जालिम हो जाएं, फासिक हो जाएं और काफिर हो जाएं, और इस हद तक चले जाएं कि हम अपने रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने पर उतर आएं। अगर हम सियासत, रियासत, मौशियत या मुआशरा से इस्लाम को अलग कर देंगे तो फिर हम मुसलमान कैसे हो सकते हैं? ये बात इंतहाई काबिल अफसोस है कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसका आइन कुरान और सुन्नत को तमाम रियासती मामलात में बुनियाद तस्लीम करता है, इसकी मईशत की बुनियाद सूद की लानत पर आज भी कायम है। इस मसला में कोई रियासती अदारा, कोई सियासतदान, कोई आईनी ओहदेदार, कोई हुक्मरान, कोई जज, कोई जनरल कुछ नहीं बोल रहा। बात मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, पहले लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।